الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر واقعی آپ ان کو حکم دیتے تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو انتہائی مضبوط اور پختہ قسمیں کھاتے ہیں، یعنی تاکید والی قسمیں کھاتے ہیں جس سے یقین آ جائے، جتنی یعنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اپنی پوری طاقت صرف کر کے قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم آپ جب بھی ہمیں کہیں گے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں، ہم آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پر آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو کہہ دو لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، کیونکہ جو قسم کھانے والا ہوتا ہے اکثر طور پر وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا انسان اپنی باتوں کے اندر پختگی پیدا کر رہا ہوتا ہے قسم کے ذریعے سے۔ اب ہم تو صرف اس کی ظاہری قسم کا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر دکاندار کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو بیچ رہے ہوتے ہیں، قسم سے اتنے میں ہمیں چیز نہیں پڑی، قسم سے اتنے میں نہیں پڑی، قسم سے اتنے میں نہیں پڑی، یعنی ایک بات کے اندر شاید پتہ نہیں کتنی ساری قسمیں وہ کھا لیتے ہیں، صرف مقصود ان کا کیا ہوتا ہے کہ آگے گاہک کو مطمئن کر دیا جائے۔ اب گاہک تو صرف اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں اس کی پہنچ نہ ہو، میں ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ اس کو دے دیتا ہوں، میں نے اس سے زیادہ کم بولتی ہیں، وہ کہتا ہے اتنے میری پہنچ نہیں ہے، اتنے میں میری خریداری نہیں ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ جھوٹا انسان ہوتا ہے۔ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے قسمیں نہیں کھائی کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں مانتے ہیں، اس پر ہم قسم کھاتے نہیں، وہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقسموا، اپنی پوری طاقت صرف قسموں پہ نہ لگا دو کہ تم صرف قسمیں ہی کھاتے رہو، طاعۃ معروفہ، ہمیں تو صرف پہچانی جانی پہچانی ہوئی اطاعت چاہیے، یعنی وہ کیا ہے کہ جب حکم مل جائے عمل کر کے دکھا دو، اطاعت ہمیں کر کے دکھا دو، بس ہمیں یہی چیز مطلوب ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ تم واقعی کیا کیا کر سکتے ہو، بندہ کہتا ہے نا جی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس وقت آپ کیا کر پا رہے ہیں۔ وہ تو یہ نا کہ جب موقع آیا پھر آپ کہتے ہیں میں نے یہ کر لینا، میں نے یہ کر لینا، نہیں، ابھی آپ جس حالت میں موجود ہیں، جہاں پر موجود ہیں، اس وقت آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی باتیں مان رہے ہیں، کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کیا کہاں کہاں پر اطاعت کر رہے ہیں، یہ انسان اپنا جائزہ لے۔ طاعۃ معروفہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں صرف ہمیں معروف جانی پہچانی ہوئی اطاعت مطلوب ہے، ہمیں قسمیں مطلوب نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جو تم عمل کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بھی ان کا ذکر کیا منافقین کا کہ یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم، یہ اللہ کی قسمیں آ کر اٹھائیں گے، مقصود ان کا کیا ہے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں گے۔
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ رب العالمین ایسی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، پچھلی آیت میں بھی اطاعت کا تذکرہ آیا، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم کس طرح ماننا ہے، یہ آج ہمارے پاس قرآن کی صورت کے اندر، صحیح احادیث کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، صحیح حدیث ہے وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ آپ کا حکم ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ کہتے ہیں تم منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اللہ نے جو ذمہ داری نبی پہ ڈالی تھی وہ اس نے پوری کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور آپ نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر کر کہا کہ ہاں قد بلغتا، یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ ان پر گواہ ہو جاؤ۔ آج یہ اقرار کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پچھلے حدیث کے اندر آپ نے ایک سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نبی ایسے آئیں گے قوم جھٹلا دے گی قیامت کے دن، کہے گی کہ یہ ہمارے پاس آئے نہیں، انہوں نے ہمیں دعوت ہی نہیں دی۔ پھر کیا ہے؟ ہم گواہی دیں گے اور نبی علیہ السلام گواہی دیں گے۔ ہم گواہی کس بنیاد پر دیں گے؟ قرآن کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ سارا ان کا منظر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام گواہ بنیں گے۔ تو یعنی یہ تھا مقصود نبی علیہ السلام کا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی انکار کر دے، اس لیے اللہ تو گواہ ہو جا اس چیز کے اوپر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے دین سارا کا سارا ہمیں پہنچا دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے سارا دین پہنچا دیا، صحابہ نے گواہی دے دی، اب پھر لوگ کہیں کہ جی آپ نے فلاں چیز چھپا لی، فلاں چیز چھپا لی، فلاں سپارے چلے گئے، یہ ساری جھوٹی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو دین ہے وہ آج بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمے ہی لی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اہل حق علماء، ایسے لوگ اللہ رب العالمین پیدا کرتے رہیں گے، اور ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی کہ لا یضرهم من خذلهم، پوری دنیا ان کو رسوا کرنا چاہے، اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جتنی مخالفت ان کی لوگوں نے کرنی ہے کر لے، ان کی کوئی مخالفت کام نہیں آئے گی، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے گی، لیکن وہ جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی۔ یعنی یہ یاد رکھیں، جماعت ہمیشہ موجود ہوگی، رہے گی۔ وہ کس صورت کے اندر ہے، کن ناموں کے ساتھ ہے؟ اس وقت کے علماء محدثین نے اس کا نام تو اہل الحدیث نقل کیا ہے اپنی احادیث کے اندر۔ وہ کہتے ہیں فلا ادری، ہم نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ کیوں کوئی اور کیا ہو سکتی ہے۔ 25 کے قریب محدثین ہیں جنہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ اس حدیث کے اندر اگر ہم صفات کو دیکھتے ہیں تو وہ جماعت فرقہ جس کا نام، جس کے اوپر اہل الحدیث، اور اہل الحدیث یہ کوئی خاص جماعت کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ایک منہج کا نام ہے۔ جو بندہ بھی قرآن پر چلے گا، صحیح حدیث پہ چلے گا، وہ اہل الحدیث کہلاتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے آپ کو جس بھی نام کے ساتھ دنیا کے اندر پکارتا ہو، اصل اہل الحدیث وہی ہے جو اس منہج پر قائم ہے۔ اب بندہ اہل الحدیث کے لائے وہ نماز بھی نہ پڑھے تو اہل الحدیث تو نہیں ہے نا، بندہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کے لائے اور ساتھ میں روزہ بھی نہ رکھے تو اس کے اہل حدیث ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ بندہ دین پر چلے ہی نہ تو اس کو کہلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اصل چیز ہے منہج، وہ اس منہج پر قائم ہوں گے، وہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیبل لگا لیں گے آپ اور میں لیبل لگا لوں میں اہل الحدیث ہوں، میں کہوں کہ میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اور میرا طرز عمل اس کے بالکل مخالف ہو، نہیں، بلکہ اس پر جو دین نبی علیہ السلام لے کر آئے، جس پر صحابہ چلے، اس منہج پر وہ چلتے رہیں گے، وہ جماعت آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک قیامت تک موجود رہے گی۔ پھر آگے فرمایا وعلیکم ما حملتم، یہ تو نبی کی ذمہ داری تھی، نبی نے ادا کر دی، اور تم پر جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم تک اب دین پہنچ گیا، اب ہم پر، ہمارے کندھوں پر کیا ذمہ داری بن گئی ہے؟ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے، ہم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیجیں ہم ہلاک نہیں کرتے۔ رسول ہمارے اندر آ گئے، پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اب ذمہ داری ہم ان کی پوری ہو گئی، اب ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہیں ہم کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب تم نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی کہ اگر تم اس نبی کی بات کو مانو گے، اور نبی کی بات کے اندر یاد رکھیں اللہ کی اطاعت بھی موجود ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جہاں پر بھی صرف
نبی علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر آئے گا وہاں پر یاد رکھیں اللہ کی اطاعت شامل ہے، اور جہاں اللہ کی اطاعت آئے گی وہاں نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی شامل ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نبی کی بات کو مانو گے تو تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ یعنی ہدایت صرف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر، اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور پھر آخر جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس چیز کو واضح کر دیا کہ رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ آپ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں ہیں، بس آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیا ہے۔ اب یہ تسلیم کریں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے اب ان کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔